اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم CAIE کا ایک قرآن کا پیسیج ہے، پیسیج نمبر 5، سورہ الاخلاص ہے۔ آپ کو سب کو یاد ہے قل اللہ احد والی سورہ نمبر 112۔ اس کی کچھ تھوڑی بہت ایکسپلینیشن آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ میری 3 آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ یہ میرے دونوں ایڈریسز ہیں، یوٹیوب کے سین اسلامیات اور سین ہسٹری۔ اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسلیشن ہے اس سورہ کی، جو میں پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سے ہی از اللہ دی ون اینڈ اونلی، کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہی اللہ ایک ہے، وہ اللہ ہے جو ایک ہے، اور ون اینڈ اونلی۔ اب اس کا ایکسپلینیشن میں بعد میں کروں گا کہ اس کا میننگ کیا ہے ایگزیکٹلی۔ اللہ دی ایٹرنل ایبسولوٹ، اللہ الصمد، اللہ صمد ہیں، اللہ پاک ہیں ہر لائبلٹی سے، ہر قسم کی ڈپینڈنس سے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو انہوں نے وہ کسی کو پیدا کرتے ہیں، نہ ان کو پیدا کیا گیا۔ اینڈ دیر از نو ون لائک ہم، ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ دیر از نو ون لائک ہم، یہ تو سمپل ٹرانسلیشن ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ آپ کو CAIE کے پیٹرن تو معلوم ہی ہے۔ تو پہلے ہم A پارٹ، جس میں ٹیچنگز بتائی جاتی ہیں، اس کو کچھ ایکسپلین کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر B پارٹ، یعنی ان ٹیچنگز کا جو اپلیکیشن ہے وہ تھوڑا بہت ڈسکس کر لیں گے۔ یہ اس کا نام سورہ الاخلاص ہے۔ خلوص، سنسیئرٹی اور پیورٹی، یہ مختلف معنوں میں آپ اخلاص یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس سورہ کی جو ایکچول تھیم ہے، مین تھیم جو ہے، وہ توحید ہے۔ آپ اس سینٹنس کو اپنے آنسر کے A پارٹ کے پہلا ہی سینٹنس بنا لیجئے، تو اس میں آپ کا فائدے کی بات ہے، کیونکہ آپ نے ایگزامنر کو یہ میسیج کنوے کر دیا کہ مین آئیڈیا، مین تھیم جو ہے وہ اللہ ان ہمسیلف، یعنی توحید جو ہے وہ اس میں ڈیل کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی ایک مارکس کی سیکیورٹی سی ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ الاخلاص، یہ قرآن کا 1/3 ہے۔ یعنی اگر قرآن کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ سورہ الاخلاص ہے۔ اور اس کی جو ریزن ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی کا جو پورا میسیج ہے، اس کو آپ بیسیکلی 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ توحید ہے، ونس آف اللہ، یعنی آپ اس دنیا میں جب تک ہیں اس وقت تک آپ اللہ کی ذات کو ایک مانیے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک مت کیجیے۔ یہ کانسیپٹ نمبر 1 ہے، جو کہ پوری کی پورے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ، بلکہ جگہ جگہ پہ پریزنٹ کیا گیا ہے۔ قرآن کا جو دوسرا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ اپنی قبر میں جاتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، تو یہ ایمان ہونا چاہیے آپ کا ایک مسلمان کی حیثیت سے لازمی طور پہ کہ ہمیں اللہ کے پاس جا کے اپنے اعمال کی جواب داری کرنی ہے۔ ہم آنسر بلیں اللہ کو اس قیامت کے دن میں۔ تو یہ کانسیپٹ نمبر 2 جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ کا ہو گیا۔ پہلا کانسیپٹ توحید، دوسرا کانسیپٹ ڈے آف ججمنٹ، اور تیسرا کانسیپٹ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور میں آپ کی سنسیئرٹی کے لیے یہ تمام میسیجز آپ کو کنوے کر رہا ہوں۔ آپ کی پوری زندگی جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک رول ماڈل تھی۔ قرآن کا صحیح معنوں میں جو اپلیکیشن تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات مبارکہ تھی۔ تو اس لیے تیسری تھیم جو ہے وہ پروفٹ ہوئی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ 3 کانسیپٹ ہیں جن کا
قرآن جس سے قرآن بھرا ہوا ہے، اور جگہ جگہ ہر صفحے پہ آپ کو یہ تین ہی کانسیپٹ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو کنوے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو اگر اس میں سے پہلا کانسیپٹ توحید کر لیا جائے تو یہ 1/3 ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہہ نہیں سکتے، بلکہ رسول پاک نے فرمایا کہ یہ 1/3 آف دا قرآن ہے۔ یہ جو سورہ ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور تمام مسلمانوں کی بھی اور آپ کی بھی چھوٹی سی سورہ ہے، انتہائی پسندیدہ صورتوں میں سے ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں توحید کو ایک بہترین انداز سے 4 جملوں میں 4 آیات میں بہترین انداز سے پریزنٹیشن جو ہے توحید کی وہ اس سورہ کے اندر آتی ہے۔ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تمام جتنے بھی مذاہب تھے عرب میں بھی اور عرب سے باہر بھی، ان سب میں جو گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے، خدا کا جو کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی شریک موجود ہیں، کوئی نہ کوئی ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اس کے معاملات میں۔ ایک اکیلے اللہ کو ماننے والا مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ باقی تمام کے تمام مذاہب جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتے ہیں۔ مثلاً پیگنس تھے مکہ کے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ چاند ستاروں کو بھی کچھ لوگ پوجا کرتے تھے، اس کے بعد پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ جو ہے وہ ان کا ڈینائل ہے۔ اسی طرح جیوز یہودی تمام کے تمام نہیں، لیکن ان کا ایک بڑا گروپ تھا جو کہ حضرت عزیر یعنی عزرا کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اسی طرح سے کرسچنس کے متعلق آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو کانسیپٹ تمام کے تمام مذاہب کے اندر شرک جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ تو ان تمام باتوں کا جواب یہ 4 جملے ہیں، یہ 4 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے یہ بتایا کہ تمہارے یہ تمام کانسیپٹ جو شرک کے ہیں یہ بالکل غلط ہیں۔ اب یہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ محمد آپ یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ یہ بتائیے کہ ہمارا تو کانسیپٹ گاڈ کا ہی ہے، تمہارا جو کانسیپٹ ہے اللہ کا وہ کیا ہے، تمہارا اللہ کیسا ہے؟ پھر یہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا اللہ کا جسم کیسا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا بڑا ہے کیا نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ یہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ ان کی انسیسٹری کیا ہے، ان کا حسب نسب کیا ہے، کس خاندان کے ہیں۔ عربوں میں عام رواج تھا، پہلی بات یہی پوچھا کرتے تھے کہ بھئی آپ کس خاندان کے ہیں، تو ان کے قبیلے سے ان کی پہچان ہوتی تھی، ان کے خاندان سے پہچان ہوتی تھی، اور اسی لحاظ سے ان کو ریسپیکٹ بھی پے کی جاتی تھی۔ تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کے جو اللہ ہے اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، ان کے دادا دادی کون ہیں، نانا نانی کون ہیں، ان کے بڑے کون ہیں، پتہ تو چلے کہ ان تمام باتوں کا جواب جو ہے وہ اس ایک چھوٹی سی صورت کے اندر دے دیا گیا ہے۔ اور اس میں یعنی سمجھیں کہ 4 چند چھوٹی آیات ہیں، مگر ایسی ماسٹر پیس ہیں کہ ان کا کوئی جواب نہیں۔ ونس آف اللہ از پریزنٹڈ ان دس سورہ، اس سورہ میں توحید کا جو ہے پریزنٹیشن ہے۔ اور پہلی جو آیت ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے کا مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجئے، اور اب مسلمانوں آپ بھی کہہ دیجئے۔ جب بھی آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے اللہ کی نیچر کیا ہے، آپ کا اللہ کیسا ہے، کیا اس کے کوئی اولاد ہے، کیا اس کا کوئی جسم ہے، جواب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے قل کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ جواب دیجئے، اور اے مسلمانوں آپ بھی یہ جواب دیجئے کفار کو کہ ہمارا اللہ ایسا ہے جیسا کہ ہمیں اس صورت میں اور قرآن میں مختلف جگہوں پہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قل هو اللہ یہ وہی اللہ ہے جس سے آپ لوگ واقف ہیں۔ عربوں کے لیے اللہ کا نام بالکل نیا نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتے بھی تھے، اللہ کو سب سے زیادہ طاقتور مانتے بھی تھے۔ قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ مثلا جب ابو جہل چلا ہے
بدر کی جنگ کے لیے، تو مکہ میں وہ کعبے پر آیا اور اس نے کعبے کا کپڑا پکڑ کے دعا کی کہ اے اللہ آج جو سچائی پر ہو اس کو آپ وکٹری دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی پہ تھے، تو اس بات کو ہونا تھا اور ابو جہل کو شکست ہوئی، لیکن اللہ کو تو وہ سب مانتے تھے۔ کہتے وہ یہ تھے کہ اللہ اکیلا کام نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہیں جو اللہ کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ چاند سورج ستارے ہوں، چاہے وہ پتھر کے بت ہوں، چاہے وہ بزرگوں کی ہستیاں ہوں جس کے انہوں نے امیجز بنا لیے تھے بتوں کی تصویروں کی شکل میں، چاہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانیں، یعنی کوئی نہ کوئی صورت تھی۔ اللہ از احد، قل هو اللہ احد، اور احد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونلی ون کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کمرے میں ایک کرسی ہے، تو آپ کہتے ہیں کمرے میں ایک کرسی ہے، لیکن کرسی کی جو کائنڈ ہے، جو کرسی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تو دنیا میں لاتعداد ہیں، آپ گن نہیں سکتے، اور کتنے ڈیزائنز ہیں کرسیوں کے، اور کس طرح کی کرسی کہلاتی ہیں وہ، ظاہر ہے۔ لیکن اللہ کے متعلق یہ ہے کہ اللہ احد ہے، ون اینڈ اونلی، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنے دماغ میں جو چاہے امیجن کر لیجئے اللہ کے متعلق، مگر آپ کا تمام امیجنیشن بالکل بیکار ہے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ احد ہے، وہ ایک اکیلی ذات تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس جیسی کوئی چیز اس پوری کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہے احد کا مطلب۔ is not only one in number but is unique، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اب جیسے اسی قل اللہ میں ہی، سورہ الاخلاص میں ہی جو چوتھی آیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ there is none like him وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، آپ کوئی کمپیریزن اللہ تعالیٰ کا کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے پھر دوسری جو آیت آتی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اللہ صمد ہیں۔ صمد کے بہت معنی ہوتے ہیں، کوئی ایک معنی نہیں ہے، میں اس ڈیٹیل میں بالکل نہیں جا رہا کہ صمد کے کتنے معنی ہیں اور کس طرح سے ان تمام معنیوں کا، تمام میننگز کا جو اپلیکیشن ہے وہ اس میں ہوتا ہے۔ لیکن صمد کے متعلق آپ یہ سمپل سی بات سمجھ لیجئے کہ وہ جو ڈپینڈنٹ نہ ہو، وہ جو مدد کرنے والا ہو، وہ جو ہر ایک کا ساتھ دینے والا ہو، مشکلات میں اس کے مشکلیں حل کرنے والا ہو، یہ تمام میننگ صمد کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صمد ان تمام معنوں میں ہے، اور یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہیں تمام قسم کی لائبلٹی سے۔ دنیا میں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی دوسری چیز پر ڈیپینڈ نہ کرے گی۔ آپ بھی اپنی ذات کو دیکھ لیجئے کہ آپ ہی کتنے فیکٹرز پہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، لیکن اللہ وہ ہیں جن کو کسی کی ڈیپینڈنس نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں، اور ان کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں بالکل ان کو کسی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں پر اس لیے خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کہ بچے ہمارے بڑھاپے میں کام آئیں گے، ہماری مدد کریں گے، اور ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ موت آنی ہے، نہ ان پہ کوئی بڑھاپے کا معاملہ ہونا ہے، نعوذ باللہ، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیپینڈنس ہے کہ وہ بچوں پہ ڈیپینڈ کریں یا کسی بھی چیز پہ ڈیپینڈ کریں، کھانے پہ، پینے پہ، رزق پہ، کسی بھی چیز پہ۔ کیا سوال ہے، وہ تو دینے والے ہیں ہر ایک چیز کے۔ تو سمجھ کے معنی یہ کہ وہ ہر لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہیں، اور تمام لوگ اور تمام چیزیں اور پوری کائنات اللہ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اپنے سروائیول کے لیے۔ اللہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے آیت الکرسی میں بھی جو لفظ آیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو الحی کا مطلب ان کو موت، اللہ کو موت نہیں آنی، اللہ تعالیٰ کی زندگی
کبھی ختم ہونی ہی نہیں ہے. وہ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، زندہ ہمیشہ سے ہیں، زندہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ قیوم ہیں، یعنی وہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے، ان کا سروائیول پہ کا ڈپینڈنس کسی پہ ہے ہی نہیں. تو یہ وہی معنی ہے سمد اور قیوم کے تقریباً وہی معنوں میں آ جاتی ہے. اور پھر اسی طرح سورہ فاتحہ میں آپ یہ کہتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دنیا کی کائنات کی ہر چیز اللہ سے مدد مانگتی ہے، مانگنے میں مجبور ہے. تو یہ ایک اور اگزامپل ہے جو سمد کے متعلق سورہ الفاتحہ کا کوڈ تھا. پھر ایک بہت ہی جو تیسری جو آیت ہے وہ تمام قسم کے شرک کو کاٹ کے پھینک دیتی ہے، ہر قسم کے شرک کو ختم کر دیتی ہے. اور وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو پیدا کرتے ہیں اللہ کی ذات، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا کیے گئے، یعنی نہ ان کی کوئی اولاد، نہ ان کے ماں باپ، اور اس سے ریلیٹ کر کے تمام رشتے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی میرے جو باپ ہیں ان سے ریلیٹ کر کے میرے دادا دادی، میری ماں ہیں ان سے ریلیٹ کر کے میرے نانا نانی، اور پھر اسی طرح سے میری خالہ، میرے چچا، یہ تمام رشتے ڈپینڈنٹ انٹر ریلیٹڈ ہیں. جب اللہ کے ماں باپ ہی نہیں ہیں اور جب اللہ کی اولاد ہی نہیں ہے تو اس سے ریلیٹڈ رشتے جو خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے نہ ان کا کوئی اسینڈنٹ ہے، نہ ان کے ماں باپ، دادا دادی، کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور نہ ان کے کوئی اولاد اور اولاد سے ریلیٹ کر کے کوئی بھی رشتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتے. اینجل جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں بالکل نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. جیسے میں اور آپ کریشن ہیں، جیسے جن کریٹ کیے گئے، جیسے دنیا میں ہر چیز کریٹ کی گئی ہے کائنات میں، اسی طرح سے فرشتوں کو کریٹ کیا گیا ہے. اسی طرح سے جیسس اللہ کے بیٹے بالکل نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جیسے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسے اور تمام انبیاء کرام تھے. اسی طرح سے حضرت عزیر، عزرا جو جیوز کا کانسیپٹ ہے، بالکل وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ہم اس قسم کے کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کریں، اور یہی بنیادی توحید ہے. پھر ایک کمپیریزن آپ کے ہی اس کورس میں سے میں نے لے لیا ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 101 ہے. ہاؤ کین ہی ہیو اے سن وین ہی ہیز نو کنسورٹ، یعنی جب اللہ کی بیوی نہیں ہے یا اللہ کا شوہر، نعوذ باللہ، نہ اللہ کی بیوی نہ اللہ کا شوہر. اگر آپ اس کو فیمیل مانتے ہیں تو میل نہیں ہے، اور میل مانتے ہیں تو فیمیل نہیں ہے. اللہ کا کوئی کنسورٹ ہے ہی نہیں، نہ اللہ کی بیوی نہ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی شوہر. تو جب ہے ہی نہیں تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ تم تو انسانوں مانتے ہو نا کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو جب بیوی ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر یہ نعوذ باللہ کے مجھ سے بار بار نکلتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. دیر از نو کمپیریزن آف اللہ ود اینی ون. آپ کوئی کمپیریزن بالکل کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی بھی چیز سے. یہ آخری چوتھی آیت تھی جو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مطلب تھا. اب ہم آتے ہیں پارٹ بی کی طرف. پارٹ بی میں ٹیچنگس ہیں. تو یہ جو سورہ ہے یہ ہمیں توحید سے کنیکٹ کر کے کافی لیسن دیتی ہیں. پہلا لیسن تو کل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کل کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ آپ بھی کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجئے، اور اے مسلمانوں آپ بھی یہ بات کہہ دیجئے. جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے اللہ کے متعلق، آپ ان کو یہ جواب دیجئے ہمارا اللہ ایسا ہے. یہ اس کا مطلب ہوا. اس کے بعد پھر سمجھ کا جو اپلیکیشن ہے کہ دیٹ اونلی اللہ کین ہیلپ اس ان ایوری میٹر. جیسے اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہیں اور اللہ کے اوپر ہم سب ڈیپینڈنٹ ہیں، تو ہمیں ہر چیز میں مدد مانگنی چاہیے اللہ کی ذات سے. جیسے میں نے سورہ فاتحہ کے اوپر کوٹ آپ کو دیا. ایک مسلمان کو سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں، وہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں، وہ آپ کی جیگولر وین سے زیادہ قریب ہیں، اور جب آپ ان کو مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کی آواز سنتے بھی ہیں، چاہے آپ کے دل میں آواز ہو وہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے بھی ہیں۔ تو ایک اچھے مسلمان کو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ مدد مانگنی چاہیے صرف اور صرف اللہ کی ذات سے، اور کسی اور سے مدد بالکل نہیں مانگنی چاہیے، جو سورہ فاتحہ کا یہ اوپر بھی کوٹ آ چکا ہے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں ہمیں شرک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کے کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، میری مرضی ہے معاف کروں یا نہ کروں، لیکن کر سکتا ہوں، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میں نہیں معاف کروں گا، یعنی اگر کوئی آدمی اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ مشرک ہو یا اس نے شرک میں انوالو ہو، تو اللہ تعالیٰ کی انتہائی سختی کا وہ کے لیے وہ تیار۔ اللہ تعالیٰ اپنی کنگڈم میں، اپنی بادشاہی میں، اپنی جاہ و جلال میں کوئی پارٹنرشپ برداشت کرنے کو رتی برابر بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو ہیومن ویکنیسز ہیں، سونا سورہ پوری آیت الکرسی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ہیومن ویکنیس کے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تھکتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو کام کرنے میں کوئی دقت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکون ہو گئی، بس اتنا حکم ہوتا ہے اللہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ تو ہمیں ہر صورت میں جو اس آیت میں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہر صورت میں ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کی اولاد کو سجیسٹ کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایک سورہ المائدہ کا کوٹ دیا ہوا ہے، انڈیڈ whosoever commits shirk paradise will be forbidden for him، اس پہ جنت حرام کر دی گئی ہے۔ جو شرک کی حالت میں مرتا ہے اس پہ جنت حرام کر دی گئی ہے، and his destination is hell، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ معافی نہیں ملے گی، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، and cruel will find no help، اور اللہ کا اتنا غصہ ہوگا کہ کوئی سفارش، کوئی نبی، کوئی بزرگ اس کے لیے سفارش بھی نہیں کرے گا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، اور یہ بڑی سخت آیت ہے شرک کے معاملے میں۔ ہمیں ہر حالت میں شرک سے بچنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم مجھے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سب کو خوش رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔